اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید زید زمان حامد کی کتاب حلقہ 11 کے 9ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے چیپٹر ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں کے سوال و جوابات کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: آج کل ہم یہ بات عام سنتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، اللہ سے مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص طویل سفر کرنے کے بعد خانہ کعبہ پہنچتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے بال مٹی میں اٹے ہوتے ہیں، جسم تھکا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا وجود حرام میں پلا ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہی یہ ہے کہ انسان کا وجود حلال میں پلا ہو۔ آج کے دور میں سب سے بڑا عذاب ہی امت مسلمہ پر یہ آیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ سود اور ربا پر مبنی معاشی نظام ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ حج و عمرہ ادا کرتے ہیں مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آج کل مسلمانوں میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دعا اللہ تعالیٰ تک پرواز کر کے اس وقت تک نہیں جاتی کہ جب تک اس کے ساتھ درود پاک کے پر نہ لگا دیے جائیں۔ دعا کے اول و آخر درود شریف لازماً پڑھنا چاہیے۔ دعا کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ دعا کرتے وقت یہ یقین رکھیں کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ کہ جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، اور دوسری وہ کہ جو دوسرے آپ کے لیے مانگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعا کروانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کیا کرو، جس طرح مال کمایا جاتا ہے اسی طرح دعا کو بھی کمانا پڑتا ہے۔ دعا کرنے والوں کو تلاش کریں، دعائیں کمانے کے لیے گھروں سے نکلیں۔ دعا خدمت اور ادب سے ملتی ہے، لہٰذا دعا دینے والے کی خدمت اور ادب کریں۔ کوئی شخص جب بے اختیار دعا دیتا ہے تو وہ دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایک اجنبی انسان کہ جسے آپ سے کوئی توقعات نہیں ہیں کی مدد کریں گے تو اسے جو خوشی محسوس ہوگی اور اس کے نتیجے میں جو دعا اس کے دل سے نکلے گی وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ چنانچہ جو انسان آپ سے اچھائی کی توقع نہیں رکھتے ان سے بھی اچھائی کریں۔ جس قدر اللہ تعالیٰ نے طاقت اور استطاعت دی ہو اس کے مطابق لوگوں کی مدد کریں۔ قرآن پاک میں ایک خوبصورت آیت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور خشیت کا رویہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توکل، تقوی، رزق کی کشادگی اور غیب سے اللہ کی مدد کا سارا راز کھول دیا ہے۔ رزق میں مادی اور روحانی دونوں طرح کا رزق شامل ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی آپ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ روا رکھیں گے وہی معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ روا رکھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے اور آپ کو معاف کر دے تو آپ بھی اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہو تو آپ بھی اللہ کی مخلوق میں ایسے رزق تقسیم کرنا شروع کر دیں کہ جہاں سے ان کو گمان نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈال دے تو آپ بھی اللہ کے بندوں کے گناہوں پر پردے ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے نہ کریں، وہ آپ سے شکوہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس کو بھی دیں کہ جو مستحق ہو اور اس کو بھی دیں کہ جو مستحق نہ ہو، تاکہ اللہ آپ کو اس وقت بھی دے کہ جب آپ مستحق ہوں اور اس وقت بھی دے کہ جب آپ اس کی رحمت کے مستحق نہ ہوں۔ دین کی روح
اس کا مقصد، اس کا فلسفہ آسان فہم اور سیدھا سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سلوک آپ دوسروں سے روا رکھیں گے وہی سلوک اللہ آپ کے ساتھ روا رکھے گا۔ جو رشتہ آپ اللہ سے رکھیں گے وہی رشتہ اللہ آپ سے رکھے گا۔ اللہ کی مخلوق سے حساب نہ لیں، وہ آپ سے حساب نہیں لے گا۔ کچھ لوگ اللہ کی مخلوق سے بہت سختی سے حساب لیتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ آگے جا کر ان سے بھی بہت سخت حساب لینے والا ہے، جبکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو بے حساب دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اپنی زندگی کے آخری وقت میں ہر مسلمان اپنے سخت حساب سے خوفزدہ رہتا ہے، مگر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایسے بھی ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی جنت کی خوشخبری دے کر حساب کے خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے کبھی اللہ سے حساب نہیں کیا اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ دعا قبول ہی وہی ہوتی ہے کہ جو دل سے کی جائے، زبردستی کسی سے کروائی گئی دعا بے فائدہ ہی رہتی ہے۔ دعا اسی کی لگتی ہے کہ جس کا رزق حلال ہو اور اس کی دعا کو درود کے پر لگے ہوں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا، مگر وہ دعا محفوظ کر لی جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو دیگر آسانیاں اور سہولتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ ہم انجانے میں بہت سی نقصان دہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں۔ مثلاً لوگ دعا مانگتے ہیں کہ گاڑی مل جائے۔ گاڑی تو مل جاتی ہے، مگر پھر اسی گاڑی کے حادثے میں پورا خاندان بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ گاڑی تو مانگ لی مگر خیر نہیں مانگی۔ اگر دعا کے ساتھ خیر بھی مانگی جائے تو پھر اللہ خیر بھی عطا کرتا ہے اور شر کا عنصر بھی نکل جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دعا کریں تو اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دیں کہ یا اللہ، اس دعا کے نتیجے میں میری اور امت مسلمہ کی اس دنیا اور آخرت میں خیر کرنا۔ انشاءاللہ اس طرح سے دعا کی جائے یا کروائی جائے تو ضرور قبول ہوگی اور اس کی قبولیت میں ہر خیر نصیب ہوگی۔ حدیث شریف میں بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کا ذکر آتا ہے کہ جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اور اس نیکی کے نتیجے میں اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اگر صرف ایک بے زبان جانور کی خدمت ایک بدکار عورت کو جنت میں پہنچا سکتی ہے تو اندازہ کریں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت انسان کو کیا مقام دلا سکتی ہے۔ جو شخص دعا نہیں کماتا وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ دعا سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، آزمائشیں آسان ہو سکتی ہیں، بند راستے کھل سکتے ہیں، اور مایوسی خوشخبری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دعا کمانا پڑتی ہے اور اس کے لیے خدمت کرنا پڑتی ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا پڑتی ہیں، ادب کرنا پڑتا ہے، اور مخلوق کی خدمت اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ جس کی وہ توقع بھی نہ کرتے ہوں۔ سوال: ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: ہم جس ذکر کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، ذکر اللہ کثیرا، وہ ذکر قلبی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو سانس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے قلب کو زندہ رہنے کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے سانس بند ہو جائے تو دم گھٹنے لگتا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر نہ کرنے سے قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر قلبی سانس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اپنے رب کا ذکر کرو امید اور خوف کے ساتھ، صبح و شام بغیر آواز نکالے، اور دیکھنا غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ یعنی جو شخص اپنے وجود کے اندر اللہ کا ذکر صبح و شام نہیں کرتا، اللہ اسے غافل کہہ رہا ہے۔ جس طرح بیٹری کو چارج ہونے کے لیے کرنٹ چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے قلب کو زندہ رہنے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے ہوتا ہے۔ ذکر نماز کو بھی کہا گیا ہے اور تسبیح کو بھی، لیکن یہاں ذکر قلبی کی بات ہو رہی ہے۔ طریقت کے بہت سے سلاسل کہ جو روحانی تربیت دیتے ہیں اور انسان کے وجود کا تزکیہ کرتے ہیں اور اس کے قلب کی صفائی کر کے اس کو بندہ مومن بناتے ہیں، ان میں ذکر قلبی کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔
افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ ذکر زبان اور قلب سے ادا ہوتا ہے اور سانس کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ذکر اذکار عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح انسان جسمانی امراض کے لیے مختلف ادویات اور ٹانک وغیرہ لیتا ہے، اسی طرح روحانی وجود کے لیے بھی ذکر کی ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ذکر اذکار کرنے اور تربیت کے لیے ایک مرشد چاہیے ہوتا ہے۔ یہ محض کتابیں پڑھ کر نہیں سیکھا جا سکتا۔ جس طرح ادویات کے نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح اذکار کی بھی زیادہ مقدار نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ قلب کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر قلبی ایک بنیادی عنصر ہے۔ پھر اسی سے قلب منیب، قلب سلیم اور قلب شہید بنتا ہے۔ پھر نفس کو قابو کرنے کے لیے نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہوتا ہے۔ نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کا سفر طے ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام طریقہ کار ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے قلب زندہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سیکھے ہیں اور ہمیں بھی سکھائے ہیں۔ بلا شبہ قرآن سیکھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن میں مختلف علوم بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سے علوم ایسے ہیں کہ جن کا تعلق فقہ سے ہے اور بہت سے علوم ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے باطن اور قلب سے ہے۔ قرآن میں وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتا ہے۔ اسی طرح تزکیہ اور طریقت کے بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کی ظاہری تفصیل قرآن میں نہیں ملتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت سے اخذ کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کے علم حاصل کیے تھے۔ ایک علم میں نے بیان کر دیا ہے، لیکن اگر میں دوسرا علم بھی بیان کر دوں تو آپ لوگ میری گردن اڑا دیں گے۔ اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شریعت کے معاملات اور ہیں، طریقت کے مقامات اور۔ شریعت کے معاملات استاد سے سیکھے جاتے ہیں اور طریقت کے مقامات مرشد سے۔ فقہ کے 4 بڑے سلاسل ہیں: مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی۔ یہ فرقے نہیں ہیں بلکہ مکاتب فکر ہیں۔ ان سلاسل کے اماموں نے قرآن اور سنت مبارکہ کی روشنی میں قوانین بنائے کہ جن کی مدد سے فقہ اور شریعت کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دین کی جو روحانی جہت ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کس طرح فرمایا ہے، یعنی امراض قلبی کا علاج کس طرح فرمایا۔ شیطان انسان کے ذہن میں جو وسوسے ڈالتا ہے وہ نفس کی بیماریاں ہیں، جیسا کہ لالچ، کینہ، بغض، غیبت، خوف، بزدلی، بغیرتی وغیرہ۔ یہ سب امراض قلبی ہیں کہ جن کا تعلق روحانیت سے اور علاج طریقت میں ہے۔ ان امراض کا طریقہ علاج بھی روحانی ہی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی کئی مکاتب فکر ہیں، مثلا نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ وغیرہ۔ یہ بھی فرقے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں فقط ایک اسلامی معاشرہ تھا، مگر بعد میں آنے والے ادوار میں مختلف مکاتب فکر سامنے آئے۔ کچھ نے فقہ کے معاملات کو سنبھالا اور کچھ نے طریقت کے۔ کئی بزرگان دین مثلا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ طریقت کے حوالے سے مشہور ہیں۔ آج بھی ان بزرگوں کے بنائے ہوئے سلاسل پوری امت میں جاری ہیں اور تقریباً ہر بزرگ کا ہی تعلق کسی نہ کسی روحانی سلسلے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام روحانی سلسلے ظاہری شریعت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ کوئی بھی سلسلہ شریعت سے بالاتر نہیں ہوتا۔ جو شریعت سے باہر جائے گا وہ دین سے بھی باہر ہو جائے گا، لہٰذا شریعت کی پابندی لازم ہے۔ شریعت کی پابندی کے علاوہ مرشد بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو تربیت دے کر آپ کو اس مقام تک پہنچا دے کہ جس کے بعد آپ براہ راست سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینا شروع کر دیں۔ جب آپ خود اس قابل ہو جائیں کہ استاد یا مرشد بن جائیں تو وہ اور معاملہ ہے، لیکن اس مقام پر ہم سب کو استاد اور مرشد کی اشد ضرورت ہے کہ جو اپنی تربیت سے ہمیں احسان و سلوک کی منزلیں طے کروائے۔ سوال: مرشد کامل کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے؟ جواب: مرشد کی خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ سکھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ پیدا کر سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق نہ سکھائے تو وہ مرشد بننے کے لائق نہیں۔ مرشد وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو، اس کی باتیں سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے آنسو گریں، دل میں طوفان برپا ہو جائے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ مرشد کے پاس جا کر آپ دنیا سے بیزار ہو جائیں اور محبوب سے وصل کی خواہش آپ کو بے چین کر دے۔ وہ شریعت کے پردے میں رہتے ہوئے آپ کی روحانی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بندہ درویش کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ مرشد کے پاس بیٹھ کر آپ کا دل اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمینیں اور جائیدادیں مت بناؤ کہ پھر تم اس دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ گے۔ اللہ کا بندہ اور درویش دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں۔ وہ ایک پر اسرار وجود ہوگا، اس کے پاس برکت ہوگی، عافیت ہوگی۔ بے شک اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، وہ زمین پر بیٹھا ہو یا چاہے وہ قیمتی لباس میں ایک عالی شان گھر میں رہتا ہو، مگر اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو سکون ملے گا۔ آپ پریشانی میں اس کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہے گا کہ اللہ اپنا کرم کرے گا، اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ اب واقعی اللہ اپنا کرم کرے گا۔ وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکیں گے۔ ایسے پراسرار وجود آج بھی موجود ہیں۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ ممتاز مفتی قدرت اللہ شہاب اور اشفاق احمد جیسے لوگ خود بھی بابے تھے، اور وہ جن روحانی بابوں کا ذکر کرتے ہیں وہ آج بھی آپ کے آس پاس ہیں، بس انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ بابے ریلوے اسٹیشن پر کلی کے روپ میں بھی مل سکتے ہیں، کہیں افسر کے روپ میں بھی ہوں گے تو کہیں فوجی جرنیل کے۔ ان کے ظاہر پر مت جائیں، یہ سب وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا رکھی ہیں۔ ہم ذاتی طور پر ایسے فقراء کو جانتے ہیں کہ جو خانقاہوں پر نہیں بیٹھے ہوئے، اور پاکستان کی روحانی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، بس طلب سچی ہونی چاہیے۔ جب انسان اپنے رب سے ہدایت، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہمارے پاس رہنمائی کے لیے بھیج دیتا ہے۔ مرشد اور استاد کو دیکھ کر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہی وہ وجود ہے کہ جس کے ذریعے وہ ہدایت پا سکتا ہے۔ سوال: شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ جواب: حقیقت میں شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی دین کے دو پہلو ہیں۔ اکثر سمجھنے کی خاطر ہم کچھ ایسی اصطلاحیں وضع کر لیتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کی نہیں ہوتی۔ مثلا نماز کا لفظ فارسی اصطلاح ہے، قرآن و سنت میں موجود نہیں، وہاں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح خدا کا لفظ بھی فارسی ہے، قرآن و سنت میں استعمال نہیں کیا گیا۔ روزہ بھی فارسی اصطلاح ہے۔ علماء اور فقراء نے سمجھانے کے لیے شریعت اور طریقت جیسی اصطلاحوں کو استعمال کیا ہے۔ ان کی دلیل قرآن پاک سے ہی لی جاتی ہے۔ سارا دین کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جس کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے قوانین بنائے، ان کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سب ظاہری پہلو ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ باطنی معاملات ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص کے دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے تو اس شخص کو قانوناً سزا نہیں دی جا سکتی۔ کسی شخص میں اگر کینہ، بغض اور حسد ہو تو اس پر اس بنیاد پر مقدمہ تو قائم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان روحانی اور قلبی بیماریوں سے نجات ضروری ہے۔ ان بیماریوں سے نجات کے لیے تربیت کے سلسلے کو طریقت کہتے ہیں۔ شریعت اور طریقت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جس کسی نے شریعت کو تھاما اور طریقت کو ترک کیا وہ دین کی حکمت
فراست، تزکیہ اور نرمی سے محروم ہوا، اور جس کسی نے صرف طریقت کو تھامنے کی کوشش کی اور شریعت کو ترک کیا وہ گمراہ ہوا۔ پچھلے ادوار میں یہ دونوں ہی طرح کے علوم سکھائے جاتے تھے۔ شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ کیسے ادا کرنے ہیں، حلال اور حرام میں کیوں کر تمیز روا رکھنی ہے۔ بزرگوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ امراض قلبی سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ حضرت داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب اٹھا کر دیکھیں، اس میں سارا زور اسی بات پر ہے کہ انسان اپنے نفس کی بیماریوں اور شیطان کے وسوسوں سے کیسے بچ سکتا ہے۔ ہمیں دوبارہ سے اپنی روحانی اساس کی طرف لوٹنا ہے، اس اساس کی طرف کہ جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ جب تک ہم قرآن و سنت کو دانتوں سے نہیں پکڑیں گے، تکمیل پاکستان کا وہ خواب کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حاصل نہیں ہوگا۔ آئندہ ابواب میں اس حوالے سے تفصیلاً بحث کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔